अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा चैनल के साथ मैं हूं ताहिर अजीम। पहली वीडियो में हमने बात की कि किन मकासद के हसूल के लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं और अहादीस के मुताबिक जो हासिल होना चाहिए था वो क्यों नहीं हासिल हो पा रहा। और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कैसे मालूम होगा कि पढ़ी जाने वाली नमाज और कुरान में जिस सलात के कायम करने का खुदा कहता है क्या वही नमाज है, और अगर वही है तो अहादीस में बताए जाने वाले नताइज हम क्यों नहीं हासिल कर सके। कुरान में इन सवालों का हमें क्या जवाब मिलता है, आइए देखते हैं। कुरान में सूरह नंबर 29 सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद बारी ताला है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबे व आकिमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नाउन। तर्जुमा है, ए महबूब पढ़ो जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई और नमाज कायम फरमाओ। बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से, और बेशक अल्लाह का जिक्र बड़ा और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। तफसीर बयान है यानी कुरान शरीफ के, इसकी तलावत इबादत भी है और इसमें लोगों के लिए नसीहत भी, और अहकाम व आदाब व मकारिम इखलाक की तालीम भी, यानी ममनुआत शरिया से। लिहाजा जो शख्स नमाज का पाबंद होता है और उसको अच्छी तरह अदा करता है, नतीजा ये होता है कि एक ना एक दिन वो इन बुराइयों को तर्क कर देता है जिनमें मुब्तला था। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक इंसारी जवान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करता था और बहुत से कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब भी करता था। उसकी शिकायत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाज किसी रोज उसे उन बातों से रोक देगी, चुनाचे उसने बहुत जल्द तौबा कर ली और उसका हाल बेहतर हो गया। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसकी नमाज उसको बेहयाई और ममनुआत से ना रोके वो नमाज ही नहीं। आयत करीमा के तर्जमा और बयान की जाने वाली तफसीर में बज़ाहिर तो कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जिस पर यह कहा जा सके कि कुरान के मकसद नुज़ूल के बरक्स तर्जमा या तफसीर बयान की गई है। सादा सी बात है, नमाज पढ़ो ये बुराइयों और बेहयाई के कामों से कभी ना कभी रोक देती है, और नमाज पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया जाता है जिसमें अल्लाह की ज़रबें लगती हैं, और फिर जो तुम करते हो उससे मुतल्लिक अल्लाह जानता है। अब ऐसे कौन से हकाइक या कौन सी मार्फत की बातें पोशीदा हैं जिस पर किसी भी मुसलमान को खुदा के फरमान के मुताबिक गौर व फिक्र करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सब कुछ तो साफ साफ है, नमाज पढ़ो ये तुम्हें बुराइयों से रोक देगी, अल्लाह का जिक्र करते चले जाओ, अल्लाह जानता है जो तुम करते हैं। चले अगर खुदा गौर व फिक्र करने का कहता है तो एक मर्तबा गौर करके देख ही लेते हैं, आखिर वो अलीम है, सब जानता है। तो अभी तो उसने कह रखा है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। इन्ना इन्ना के मैंने बेशक यानी यकीनी बात कि ऐसा करोगे तो ये लाजमन होगा, लेकिन तफसीर बयान करते हुए ज़ाते अक़दस से मंसूब एक रवायत भी बयान कर दी गई कि नमाज पढ़ने से अभी बुराइयों से ना रुक सका तो ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हो जाएगा। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान पर गौर करें तो उसके मुताबिक ये बात मालूम पड़ रही है कि नमाज पढ़ने से जो बुराइयों से नहीं रुका उसकी नमाज वो नमाज ही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि खुदा भी तो यही फरमा रहा है कि नमाज कायम करने से हर बुराई से रुक जाता है। तो सवाल ज़हनों में ये पैदा होता है कि वो कौन सी नमाज है जिसके अदा करने से इंसान बुराइयों और बेहयाई की बातों से रुक जाता है। अब आप ही बता दें कि बयान की जाने वाली तफसीर में मुअज़्ज़ल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाए या हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। रोज़े रोशन की तरह बात साफ है कि जो हदीस या रवायत चाहे वो किसी से भी मंसूब क्यों ना हो, अगर किया जाने वाला बयान कुरान के अहकामात और नताइज से मुतसादम है तो बयान की जाने वाली बात किसी नबी यहाँ सहाबा से मंसूब करना गलती या साजिश तो करार दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कतन तस्लीम नहीं किया जा सकता कि सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तालीमात के अलावा अपने किसी तसव्वुर या ख्याल को कुरान से अफजल जानते होंगे। यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो कुरान को मेयार नहीं करार देते वो एक बात से दूसरी बात करने के बाद फिर न जाने कौन कौन सी तावीलें बांधते नजर आते हैं।
اور جب تعویلیں کام نہیں کرتی تو نہایت آسان حل رہ جاتا ہے۔ منکر حدیث، منکر رسالت، گستاخ رسالت اور منکر اسلام جیسے القابات سے نواز کر خود کو سرخرو کر لیا جاتا ہے۔ اب پڑھی جانے والی نمازوں سے متعلق ہر مسلمان بخوبی جانتا ہی ہوگا کہ اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی خدا کے احکامات کو من و عن تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی بجائے اگر خدا کی نافرمانی کرنے میں بسر کر رہے ہیں تو جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، بیان کیے جانے والے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق لازمی بات ہے کہ یہ وہ نماز نہیں جو پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ مشکل تو نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ خدا کا دعویٰ بھی تو یہی ہے، اننا یقینی بات ہے نماز قائم کرو، یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، لازمی ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ مگر ایسا تو کسی امام کے اور نہ ہی کسی نمازی کے نماز پڑھنے سے بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ اور جس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہی صورتحال ہے کہ کوئی نمازی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی سیرت و کردار اس بات کی شہادت دے سکتی ہے کہ وہ بے حیائیوں اور نافرمانیوں سے رکے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں خود سے اور ان مذہبی پیشوائیت کے بڑے بڑے علماء حضرات سے سوال کرنا تو بنتا ہے کہ کیوں اس آیت پر غور نہیں کیا گیا؟ جب نتیجہ حاصل ہی نہیں ہو رہا تو پھر کیوں ہم نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ غور کیا کرنا، اب بھی اگر ان کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی تو اس کے جواب میں وہی دین سے فرار کے قصے کہانیاں شروع ہو جائیں گے۔ جی ہم تو بندہ بشر اور گناہ گار ہیں، خطا کے پتلے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن مجال ہے کوئی محکم جواب ان حضرات سے مل سکے گا کہ خدا تو کہتا ہے کہ نماز قائم کرنے والا ان باتوں سے رک جاتا ہے، مگر تم کہتے ہو کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی ہمارا دعویٰ یہی رہتا ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ صلاۃ وہی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ چلے آپ کی بات مان کر چلتے ہیں، اگر تو یہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے پھر تو یہ وہی صلاۃ ہے، اور اگر یہ صلاۃ بھی وہی ہے جس کو ہم نماز سمجھ کر پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور برائیوں سے بھی نہیں روکتے، تو پھر معاذ اللہ خدا کا دعویٰ غلط ہے۔ پھر تو خدا سے پوچھا جائے کہ اگر ایسا ہو نہیں سکتا تھا تو یہ دعویٰ کیوں کیا گیا کہ صلاۃ روک دیتی ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے؟ استغفر اللہ۔ مگر ہم تو یہ مانتے ہیں کہ خدا کا دعویٰ درست ہے۔ کیوں جناب، اتنا تو مانتے ہیں نا سب، اور ہمارا ایمان بھی ہے، ہونا بھی چاہیے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا یا غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ جان کر مان لے کہ ہم جس نماز کو پڑھ کر اسے قرآن میں بیان کی جانے والی صلاۃ کہتے ہیں، یہ وہ صلاۃ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں خدا دعویٰ کرتا ہے کہ برائیوں سے روک دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس آپ بیماری سے نجات کے لیے دوائی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ اس دوائی کے استعمال سے آپ چند گھنٹوں میں آرام پا لیں گے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دیے گئے وقت میں بیماری سے نجات نہیں مل پاتی، تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر کی تشخیص درست نہیں جس وجہ سے اس کا دعویٰ غلط ہے، یا پھر نسخے کو ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اور اگر تشخیص درست ہے تو پھر یقیناً نسخے کا استعمال ہدایت کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اب جہاں غلطی ہوئی ہے اسے درست کر لیا جائے تو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ جب دیکھو بیماری کی مثالیں دیتا رہتا ہے۔ مجبوری ہے، جب تک انسان کی زندگی سے جڑے حالات کی مثال نہیں دی جائے گی تب تک انسان کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا۔ جیسے دنیاوی معاملات میں کامیابی کے لیے انسان مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے کی صورت میں تو غور و فکر کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس خدا کے احکامات کو کسی غور و فکر اور برسا برس سے چلے آ رہے عبادت کے طریقہ کار پر محض ثواب اور قرب الہی کے لیے قیام و رکوع اور سجود کیے چلا جا رہا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ خدا کے احکامات کا کوئی نتیجہ آخر کیوں حاصل نہیں ہو پا رہا۔ اب اگر خدا کا دعویٰ بھی جھوٹا نہیں اور یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ نماز نہیں جس کا خدا قائم کرنے کو کہتا ہے، یہ تو پھر وہی صورتحال ہو گئی، نہ دکھ جائے نہ سبب راس آئے، پھر بھی انہی اسباب میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے احکامات محسوس طور پر نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ایک معیار متعین کرتے ہیں۔ یہ کوئی تصوراتی یا عقیدتاً مان لی جانے والی بات نہیں کہ کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ دن میں 5 وقت مسجد میں نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ ہو ہی رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر تو پڑھی جانے والی نماز تم کو برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے تو ٹھیک ہے، تشخیص اور علاج درست ہے، مگر ایسا کرتے چلے جانے سے نتیجہ نہیں مل رہا تو پھر رک کر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔
لیکن برائیوں اور بے حیائیوں سے رک بھی نہیں رہے اور نمازیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کرتے چلے جاؤ۔ اس نافرمانی سے ڈٹائی کے نتائج تو ہم بھگت ہی رہے ہیں، آگے بھی بھگت لیں گے۔ اور اگر سوال کر لیا جائے کہ کیوں نہیں ہو رہا، اور جی لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہودیاں نے نہیں کہہ رکھیا جنہیں نمازی جمعے دی نماز جو ہوندے نے، جس دن فجر دی نماز جو ہو گئے اس دن تو ساڈی خیر نہیں۔ ہم نے یہودیوں کی بات تو مان لی اور ہم ان کی اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیا ساڈے کو لوگ کتنا ڈانٹتے نے، کیتا کرایا کچھ نہیں، پھنے کھا بنے پھرنے اسی، چاہے وہ یہ بات کر کے ہمیں مزید گمراہی میں کیوں نہ پختہ کر رہے ہوں، مگر خدا کی بات کو ماننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں کہ خدا کون سی صلاحت قائم کرنے کا کہہ رہا ہے، جس سے ہم برائیوں بے حیائیوں سے محفوظ رہ پانے کی بدولت کفار اور ہم میں فرق بھی نمایاں ہو جائے گا اور بلند مقام کے لائق بھی ہم قرار پائیں گے۔ ان سب سوالوں سے متعلق آپ جان پائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔